اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کے اس موضوع سچا انصاف میں آپ سبھی 5ویں کلاس کے بچوں کا میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بچوں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارا موضوع جو ہے وہ سچا انصاف، لیکن موضوع کو ڈیٹیل میں بنانے سے پہلے میں اس موضوع کے ریلیٹڈ موضوع کے حوالے سے آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہوں گا یا باتیں پوچھنا چاہوں گا۔ بچوں، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہو کہ انصاف کس سے کہتے ہیں؟ انصاف، ہاں شاباش، انصاف، شاباش۔ انصاف کا مطلب ہوا برابر سلوک کرنا، نیک سلوک کرنا، نیک برابر کا سلوک کرنا، انصاف اسی کو بولتے ہیں ہم، یعنی کہ برابر کا سلوک کرنا۔ انصاف یعنی کہ کسی کے ساتھ نہ زیادتی کرنا، نہ کسی کے نہ کسی کے ساتھ کمتری دکھانا، نہ کسی کے ساتھ ابتری دکھانا، بلکہ بالکل جو جیسا ہے، جیسے کے ساتھ رویہ ہونا چاہیے ویسا رویہ اس کے ساتھ ہونا چاہیے، جس کے ساتھ جیسا سلوک ہونا چاہیے ویسا سلوک اس کے ساتھ ہونے کو انصاف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ انصاف ہم بولتے ہیں مساوی قدر کرنا، مساوی نظر سے دیکھنا، یا مساوی برابر کے حقوق دلانا، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کو بولتے ہیں ہم انصاف۔ کیا بولتے ہیں؟ انصاف۔ انصاف کا مطلب عدل و انصاف، یعنی ہر ایک کے لیے یکساں ماحول، یکساں نمائندگی، ہر ایک کے لیے یکساں موقع، ہر ایک کے لیے یکساں حقوق فراہم کرنا، اس کو بولتے ہیں ہم انصاف، ٹھیک ہے۔ تو بچوں، یہ تھی اس موضوع کے حوالے سے کچھ باتیں، ٹھیک ہے۔ تو بچوں، کیا آپ نے اپنے گھروں میں سنا ہے کہ ہمارے جو 4 خلیفے تھے، ان میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خلیفہ تھے، وہ بہت ہی بڑے خلیفہ گزرے ہیں۔ تو اس حضرت عمر کو انصاف کے لحاظ سے بہت ہی، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ تھے تو یہ عدل و انصاف کے لحاظ سے جانے جاتے تھے، یعنی کہ اس جیسا انصاف، عدل و انصاف اس کے دور میں، یعنی اس کے دور حکومت میں اور کسی پیغمبر نے اور کسی خلیفے نے نہیں کیا ہے۔ تو آج ہم دراصل اسی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ 4 خلیفے تھے، تو ان میں سے ایک خلیفہ تھا حضرت عمر۔ تو آج ہم اسی کے بارے میں پڑھیں گے کہ وہ اپنے دور حکومت میں جب وہ خلیفہ تھے، یعنی بادشاہ تھے، تو وہ کس طرح انصاف اپنے لوگوں کے ساتھ کرتے تھے، کس طرح سے پیش آتے تھے لوگوں کے ساتھ۔ آج ہم اسی حوالے سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ سچا انصاف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے، یعنی بادشاہ تھے۔ آپ اپنے فرائض سے خوب واقف تھے، یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فرائض سے، یعنی جو اس کے ڈیوٹیز تھے، جو اس کا کام تھا، اس سے وہ بخوبی واقف تھے۔ اچھا، دن میں تو آپ اپنے فرائض کی ادائیگی میں لگے رہتے تھے، یعنی کہ دن میں یہ پورا دن اپنے اس فرائض کو انجام دینے میں، یعنی کہ اس کے جو حقوق لوگوں کے تئیں جو اس کے حقوق تھے، تو ان کو نبھانے میں یا ان کو ادا کرنے میں لگا رہتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پورا دن۔ اور رات میں بھی بہت کم آرام فرمایا کرتے تھے، یعنی کہ رات میں بھی یہ بہت سارے کام کیا کرتے تھے، آرام بالکل کم کیا کرتے تھے، اور زیادہ تر یہ کہ خبر گیری کے لیے گشت لگایا کرتے تھے، اور یہ زیادہ تر لوگوں کی خبر گیری کے لیے کہ اس کے گھر میں چولہا جل رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی زیادتی مت کر رہا ہے، وہ ٹھیک ٹھاک ہے، اس کے حالات مت خراب ہے، اس کے حالات کیسے ہیں، تو لوگوں کی خبر گیری کے لیے یہ رات کو جاتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، ایک رات جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت لگا رہے تھے تو اچانک ایک جھونپڑی پر نظر پڑی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک رات کو گشت لگا رہے تو اس کی نظر اچانک ایک جھونپڑی پر پڑی۔ دیکھا ایک عورت چولہا جلائے بیٹھی تھی۔ اس نے کیا دیکھا کہ ایک عورت چولہا جلا کر وہاں بیٹھی تھی، اس کے بچے رو رہے ہیں، یعنی کہ اس کے جو عورت تھی اس کے بچے رو رہے تھے۔ اچھا، عورت انہیں بہلا رہی ہے مگر وہ کسی طرح خاموش نہیں ہوئے۔ عورت جو بیچاری تھی یہ ان کو بہلا رہی تھی کہ ابھی آئیں گے، یوں کریں گے، ایسا کریں گے، ویسا کریں گے، لیکن یہ بچے چپ نہیں ہو رہے تھے، ٹھیک ہے۔ بچوں کو روتا بلکتا دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھر آیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب کچھ چپ چاپ کر کے دیکھا تو اس کا دل بھر آیا۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب گئے، دیر تک دیکھتے رہے، مگر آپ کی سمجھ میں نہ آیا کہ ماجرا کیا ہے۔ یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے دروازے کے نزدیک گئے اور دیکھا کہ یہ دیکھے رہے، مگر اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ یہ بچے کیوں رو رہے تھے، یعنی ماجرا کیا تھا، وجہ کیا تھا۔ آخر عورت کے پاس جا کر بچوں کو رونے کا سبب پوچھا۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جھونپڑی کے اندر گئے اور اس عورت سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ بچے آپ کے رو رہے ہیں۔ اس نے بتایا کہ بچے بھوک کے مارے بلک رہے ہیں۔ اس نے بتایا کہ بچوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بلکہ اسی لیے وہ بھوک کے مارے بلک رہے ہیں یہ بچے بیچارے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کھانا کیوں نہیں دیتی؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ آپ ان کو کھانا کیوں نہیں دیتی؟ حضرت عمر نے پوچھا، میں اتنی دیر سے کھڑا دیکھ رہا ہوں، چولہے پر ہانڈی چڑھی ہے، آخر یہ کب تک تیار ہوگی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس عورت سے پوچھا کہ آپ نے چولہے پر یہ ہانڈی لگائی، یعنی دیگ نارس نا دزا، دس یہ کیا تیار گژھِ، یہ کر گژھِ تیار دے امن کیا دِوان کینٛہہ، مگر أمِس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوس نہٕ پتہ کہ یہ خالی دیگ اتھ منٛز، ٹھیک چھا، آبٕے یوت چھُ اتھ منٛز، اس میں صرف پانی ہی تھا اس ہانڈی میں کچھ نہیں ہے۔ عورت نے جواب دیا، عورت نے بولا کہ حضرت عمر، اس کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ خلیفہ تھے، یہ حضرت عمر یعنی اس عورت کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ جو میرے ساتھ آدمی بات کر رہا ہے یہ کون ہے، دراصل وہ خلیفہ تھا، اس کو یہ بھی پتہ نہیں تھا۔ تو اس عورت نے اس خلیفے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ یہ خالی ہے، یہ ہانڈی خالی، اس میں کچھ نہیں ہے۔ عورت نے جواب دیا، بچوں کو بہلانے کے لیے صرف پانی چڑھا دیا ہے، تو بچوں کو بہلانے کے لیے میں نے صرف پانی چڑھا دیا ہے۔ چاہتی ہوں کہ کسی طرح انہیں نیند آ جائے اور یہ سو جائے، میں چاہتی ہوں کہ یہ کسی بھی طرح سو جائے اور انہیں نیند آ جائے۔ اللہ ہم سب کو ایسی پریشانیوں سے بچائے۔ تو مجھے لگتا ہے آج کے لیے بس اتنا، انشاءاللہ دوسرے حصے میں آگے پڑھیں گے اور جانیں گے آگے کیا ہوتا ہے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔